بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے ایک روایت باب میں ذکر کرتے ہیں، کبھی ایک سے زیادہ، ایسے ہی بسا اوقات بعض مضامین سے متعلق ایک سے زائد باب جو اکثر دو ہوتے ہیں وہ لاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ دو حدیثیں ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں، بسا اوقات تعارض ہوتا ہے، پھر حکم میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی عزیمت اور رخصت کی بات بھی ہوتی ہے، تو دو باب لے آتے ہیں۔ جیسے پیچھے آیا اذا دخل الخلاء خرج من الخلاء، یہاں بھی دو باب ہیں، النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول، اور باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک۔ آگے ہے باب النہی عن البول قائما، اور باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک۔ یہ جو ضرورت ہے پیشاب پاخانے کی، جو طبعی ضرورت ہے، ہم کو اس کی بابت بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں، احکام دیے گئے ہیں، تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے میں اس کا لحاظ کیا جائے کہ قبلے کی طرف نہ چہرہ ہو نہ پیٹھ ہو۔ کچھ اختلاف بھی ہے، اسی لیے اگلا باب ہے، اور ظاہر ہے کہ روایات میں بھی اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے ہاں مذاہب تو کئی ہیں، یہ بھی ہے کہ کیا بیت اللہ کے ساتھ بیت المقدس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ کیا یہ حکم صرف اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے۔ زیادہ تر حضرات بیت اللہ سے متعلق مانتے ہیں، کم از کم ائمہ اربعہ، اور اس کو خاص نہیں مانتے بلکہ عام مانتے ہیں۔ پھر امام شافعی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر عمارت ہے، بند جگہ ہے، آڑ ہے تو کچھ گنجائش، ممانعت کھلی جگہ میں، میدان وغیرہ میں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور بعض حضرات کے کہنے کے مطابق تو یہ جمہور کا مذہب ہے، اور زیادہ تر صحابہ وغیرہ اسی بات کے قائل ہیں۔ ائمہ مجتہدین میں سفیان ثوری وغیرہ ان لوگوں کا مذہب ہے کہ روایت ممانعت مطلقاً ہے، کوئی تفصیل عمارت وغیرہ کی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت جو بنیاد بنی ہے اختلاف کی، اس میں اطلاق والی روایات صریح بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں، قولی بھی ہیں، محرم ہے، محرم کو مبیح پر ترجیح ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں۔ اصح ما فی الباب خود امام ترمذی وغیرہ نے کہا ہے
یہی وجہ ہے کہ بعض دوسرے مذاہب کے فقہاء نے بھی کچھ اس قسم کی بات کی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اقوا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ حدیثیں ہیں ہی نہیں اور ہر جگہ حدیثوں سے الگ ہٹ کر ہے، کہیں نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی فقیہ اور مجتہد، جس کو ہم کہتے ہیں واقعتاً فقیہ ہو اور مجتہد ہو اور وہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مجتہد کیسا۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے اور بعض مسائل میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ گویا امام ابو حنیفہ نے یا تو حدیث کو چھوڑ دیا ہے یا حدیث کو چھوڑ دیا ہے وغیرہ ذالک۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے مواقع میں تو بہت صریح جو امام صاحب کا مذہب ہے اور بہت صحیح روایتیں ہیں۔ دوسرے حضرات کی مستدل روایتوں میں وہ صراحت بھی نہیں ہے، وہ قوت بھی نہیں۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہے بعض مسائل میں کہ امام صاحب کے پاس روایتیں ہیں چاہے ضعیف کیوں نہ ہوں، دوسری طرف اگر روایت ہے بھی تو بہت ہی کمزور ہے۔ آگے مسائل آئیں گے۔ نواقض وضو میں بعض مسئلے، مثلاً مس مرا کا مسئلہ، مس ذکر، اس کی نوعیت مختلف ہے، لیکن مس مرا سے متعلق بظاہر کوئی صریح روایت نہیں ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے بعض مسائل ہیں۔ زیور پر زکوٰۃ، استعمالی زیور پر متعدد روایات ہیں جو انفرادی طور پر بھی جن کی ایک قوت ہے اور اجتماعی طور پر تو ہے ہی، تقریباً آدھا درجن روایات ہیں جو بعض ازواج مطہرات کی بھی ہیں اور دوسروں کی بھی ہیں۔ دوسری طرف اس طرح کی روایتیں نہیں۔ باقی اس سب کے باوجود اجتہاد تو اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں۔ ہر مجتہد کا اپنا کچھ نقطۂ نظر ہوتا ہے، اس کی تحقیق ہوتی ہے۔ کوئی جانتے بوجھتے کسی بھی مسئلے میں نہ کتاب اللہ کی، نہ حدیث کی، نہ آثار صحابہ کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ تو سوچنا ہی درست نہیں ہے بلکہ جرم اور گناہ ہے اور ان لوگوں کے حق میں بدزنی ہے۔ تو بہرحال یہاں روایت کی اس نوعیت کی وجہ سے امام حنیفہ کا مذہب اور دوسرے بہت سے حضرات کا مذہب یہی کہ عمارت ہو، جیسے گھروں میں بنا ہوتا ہے جس کا رواج اس وقت کم تھا بالخصوص بلاد عرب میں، اور یہ عمارت نہ ہو جو ایک عام چیز رہی ہے، ہر جگہ اس کا لحاظ کرنا ہوگا کہ نہ استدبار ہو قبلے کا اور نہ استقبال۔ اب یہ بات بھی آئی ہے کہ آخر اس کی کیا مصلحت ہے، کئی باتیں لوگوں نے کہیں، لیکن جو چیز مناسب ہے اور خود روایات سے تائید ہوتی ہے وہ ہے احترام قبلہ۔ قبلے کی جو نسبت ہے اس نسبت کی بنا پر اس کا احترام، اس کی طرف پیر کرنا، اس کی طرف رخ کر کے تھوکنا یہ منع ہے۔ ابن حبان وغیرہ میں روایات آئی ہیں، یہ سب چیزیں معیار بنتی ہیں بسا اوقات کہ آدمی کس حد تک متبع سنت دیکھا جاتا ہے آدمی، اور خود اس مسئلے میں روایت ہے بعض کتابوں میں، مسند بزار وغیرہ میں، کہ ایک آدمی تقاضا ہے، بعض مرتبہ جلدی ہے، شدت ہے، پیشاب کرنے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد
اسے احساس ہوا کہ میرا رخ تو غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس نے اپنے رخ کو جو ممکن تھا درست کیا، تو الفاظ روایت کے ہیں کہ اٹھنے سے پہلے پہلے مغفرت ہو جاتی۔ اللہ کے گھر کی حرمت کا لحاظ کیا تو اس کا یہ انعام ملتا ہے۔ تو یہ اس میں جو مصلحت کی حکمت ہے وہ یہ حکم عام ہے، پیشاب پاخانہ وغیرہ ذالک، غسل وغیرہ سبھی چیزوں میں آدمی کو لحاظ کرنا چاہیے۔ البتہ غسل میں اگر بدن پر کپڑا ہو تو کچھ گنجائش سوچی جا سکتی ہے، چونکہ پھر ظاہر بات ہے کہ صدر تو ڈھکا ہوا ہے، غائط اور بول میں مجبوری ہے، صدر تو بند ہوتا نہیں ہے، تو اس سے مواجہہ ہوتا ہے، استقبال یا استدبار ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی آتی ہے کہ اعتبار جہت کا نہیں ہے، جہت قبلہ نہیں بلکہ قبلہ۔ مثلا ہمارے یہاں مغرب جہت قبلہ ہے، لیکن سیدھا سیدھا نہیں، ترچھا تھوڑا سا بائیں طرف۔ تو اب اگر جہت وہی ہو لیکن اس کا لحاظ کر لے، اچھا تو یہی ہے کہ مغرب کا رخ ہی نہ ہو، نہ مشرق کا رخ ہو۔ لیکن اگر آدمی اپنے آپ کو آڑا ترچھا کر لے، کچھ موقع محل میں کوئی بات ہو تو حکم کی بجاوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَمِنْ قَالَ حَدَّثَنَا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول۔ یہ بول تو ظاہر بات ہے کہ جو مادہ جسم سے خارج ہوتا ہے اسی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ غائط کے معنی نجاست کے نہیں ہے، اس کے لیے تو دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آگے کسی جگہ آئے۔ یہ بھی مجاز ہے خلا وغیرہ کی طرح دوسرے الفاظ کی طرح۔ غائط نشیبی زمین کو کہتے ہیں، جو زمین نیچی ہو، جہاں آدمی بیٹھے تو آڑ ہو دائیں بائیں سے، جیسے پتھروں کے بیچ میں بیٹھ گیا تو آڑ ہے، ایسے ہی زمین پست ہے اندر کو دھسی ہوئی، کوئی چھوٹا موٹا گڑھا وغیرہ ہے مثلا، اس ضرورت کے لیے آدمی اس میں بیٹھ گیا تو المکان المنخفض من الارض اصلاً غائط کے یہ معنی ہے۔ اب وہی بات ہو گئی کہ دیگر الفاظ سب مجاز میں چلتے ہیں، یہ بھی مجاز میں۔ یہاں ترجمے میں غائط کا لفظ بول کا بالمقابل نجاست کے معنی ہے، اور یہاں پر 2 مرتبہ ہے، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول۔ تو یہ جو الغائط ہے، اذا اتیتم الغائط، تو یہ تو مکان کے معنی میں، اور آگے جو غائط ہے بغائط ولا بول، یہ مکان کے معنی میں نہیں ہے، یہ تو نجاست کے معنی میں۔ جب تم قضائے حاجت کو کہیں جاؤ، یہ اذا اتیتم الغائط، بیت الخلا وغیرہ اس طرح جو بھی تعبیر ہو، تو قبلے کی طرف غائط کے ساتھ اور بول کے ساتھ یعنی اس حال میں رخ مت کرو، ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ اس سے بعد حضرات کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ حکم اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مدینے کا قبلہ اور وہاں قبلے کا استقبال
استقبال اور استدبار شمال اور جنوب کی نسبت سے ہوتا ہے، وہاں مشرق مغرب نہیں، یعنی شمال و جنوب کی جہات ہیں کہ جن میں ایک طرف بیت اللہ ہے اور ایک طرف بیت المقدس ہے۔ بعض لوگوں نے اسی وجہ سے بیت المقدس کو بھی شامل کر دیا۔ شرق و غرب وہاں مدینے میں قبلہ مشرق مغرب نہیں ہے، تو مدینے والوں سے کہا گیا کہ یہاں اپنی ضرورت پورا کرنے میں تم مشرق مغرب کا رخ کر سکتے ہو، کیونکہ مشرق مغرب کی جہت قبلے کی نہیں۔ مطلق ہے روایت، کئی روایات ہیں، زیادہ تر اسی طرح ہیں، باقی تو اور بھی۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام، ہم لوگ شام کے علاقے میں گئے، فوجدنا مراحیض، راحدہ دیتے، مرحاض کے معنی میں، راحدہ کے معنی غسلہ کے آتے ہیں، وہاں بیت الخلا قد بنیت مستقبل القبلہ، وہ شہر تھا شام سے، یہاں دمشق مراد ہے، ظاہر ہے غیر مسلموں نے بنایا تھا، عیسائیوں وغیرہ نے بنایا تھا۔ قبلہ رخ عمارت تھی، فننحرف عنہا ونستغفر اللہ، ننحرف عنہا کا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا کہ ان عمارتوں سے ہم احتراز کرتے، دوسرا یہ کہ مجبوری تھی اب آبادی میں، تو ہم بیٹھتے تو تھے لیکن تھوڑا سا اپنا رخ بدل لیتے تھے تاکہ قبلے کا استقبال نہ ہو۔ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ایسا کرنے والے جنہوں نے بنایا تھا یا خود ہماری جو مجبوری تھی اور جو کمی اور کمزوری تھی اس پر ہم اللہ سے معافی کی طلب کریں۔ جتنا ممکن ہے بندہ اتنا ہی مکلف، نہیں ہے جگہ کہیں گیا ہے اسی انداز میں بنی ہوئی ہے تو اب ظاہر ہے کہ استعمال جو کرے گا پھر اس کے اندر جتنا ممکن ہو اپنے کو آڑا ترچھا کرنا تاکہ اس حکم کی بجا آوری ہو جائے وہ کرنا چاہیے۔ وفی باب عبداللہ ابن الحارث، یہ روایت سیاہ ستہ میں ہے، اشہر ما فی الباب بھی ہے، اصح ما فی الباب بھی، اور اس مضمون کی روایت اکثر ما فی الباب بھی ہے، تو اشہر بھی ہو گیا، اکثر بھی ہو گیا اور اصح ما فی الباب بھی ہو گیا۔ وفی باب عبداللہ ابن الحارث، جب یہ روایات ہیں جن میں یہ چیز آئی ہے، کسی میں صرف پیشاب کا، کسی میں دونوں چیزوں کا، کسی میں صرف استقبال کا، کسی میں استقبال کے ساتھ استدبار کا، سب کا تذکرہ ہے۔ ومعقل ابن ابی الہیثم ویقال معقل ابن ابی معقل وابی امامہ وابی ہریرہ وسہل ابن حنیف اور بھی حضرات کی روایات۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ایوب احسن شیء فی ھذا الباب واسع، یہ احسن اور اسا اصطلاحی ہے، پہلے باب میں جو آیا تھا وہ نہیں ہے۔ وابو ایوب اسمہ خالد بن زید، حضرت ابو ایوب انصاری کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع سے میزبان ابتداءً چند ماہ آپ انہی کے مکان میں رہے، جن کا نام خالد ابن زید۔ سن 50 میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ وفات کہاں ہوئی؟ جب قسطنطینیہ پر دوسرا لشکر مسلمانوں کا گیا ہوا تھا لشکر کشی کے لیے، تو اسی سفر میں اور اسی علاقے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور بوقت وفات جنہوں نے وصیت کی کہ شہر قسطنطینیہ سے جتنا قریب مجھ کو لے جا سکتے ہو لے جانا اور دفن کرنا، پتہ کرنا تو ممکن نہیں ہوا لیکن ایک جذبہ لے کے گئے، چنانچہ وہیں قبر بنی ان کی، اور بعد میں وہیں پھر
مسلمانوں کی قبریں بنتی رہیں، آبادی تھی، پھر علاقہ فتح ہوا، چنانچہ بہت بڑا قبرستان ہے وہاں کا، ترکی کا، استنبول کا۔ یہ جو قسطنطینیہ کا علاقہ ہے اور جس کے لیے آپ نے پڑھ رکھا ہے، اگر پڑھا ہو، القاۃ الراشدہ پڑھی ہو تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فتح قسطنطینیہ کا واقعہ ذکر فرمایا۔ باقی تو اسلامی تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور ابھی ایک خاص بات یہ پیش آئی ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے ترکی میں اور جو تاریخ ان کی کامیابی کی تھی 29 مئی، اتفاق سے یہی تاریخ شہر قسطنطینیہ کو فتح کرنے کی ہے۔ بہت حملے کیے گئے، بڑا خاص محل وقوع تھا، ہوتے پہلے آبادیاں ہوتی تھیں، خود ہمارے یہاں ہندوستان میں بعض شہروں کو فتح کرنے میں بڑی دقتیں ہوئیں۔ قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے، اونچی دیواریں ہیں یا پہاڑوں پر ہے، اس سب کی وجہ سے، جیسے غزوہ طائف میں حضرات صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی اور آخر طائف فتح نہیں ہو سکا، چونکہ طائف قلعہ بند عمارت تھی، وہاں کی آبادیوں میں وہی اس کی ایک خاص نوعیت تھی، جو چاروں طرف دیواریں تھیں، پہلے ایسا ہوتا تھا۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ مسلمان اس خطے میں بہت پہلے پہنچ گئے جو یورپ کا حصہ، اور قسطنطینیہ تک پہنچ گئے، لیکن کئی سو سال تک جنگ اور چڑھائی کے باوجود فتح اس لیے نہیں کیا جا سکا کہ اس شہر کے ایک طرف جو اس کا کوئی مرکز تھا وہ قلعے کی دیواریں تھیں، میدان کا وہاں تک پہنچتے تھے، اونچی دیواریں وہ اوپر سے لڑتے تھے، اور دوسری طرف سمندر تھا، یعنی گھیرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ اپنے دشمن کو زیر کر لیتے تھے، اور سمندر کی نوعیت یہ تھی، حالانکہ وہ سمندر کی ایک پٹی ہے، آر پار سمندر بھی نہیں ہے، لیکن اس حصے میں جانا اور جہازوں کو لے جانا، جنگی جہاز وجود میں آ چکے تھے، مسلمان بھی استعمال کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلی لشکر کشی حضرت عثمان کی خلافت میں ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور دوسری بڑی لشکر کشی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت تھی عالم اسلام پر، تو ان کے بیٹے یزید کی عمارت میں ہوئی، لیکن وہاں پہنچنا اس لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اب یہ قلعہ ہے، یہ میدان ہے، قلعے کے اس طرف سمندر ہے، پھر ادھر خشکی ہے، سمندر کی ایک پٹی ادھر سے آ رہی ہے بڑے سمندر سے۔ جن لوگوں نے اس شہر کو بسایا تھا ان لوگوں کا ذہن و دماغ کہ انہوں نے اس حصے میں زنجیریں لگا رکھی تھی، پہاڑ کی چٹانیں ہیں سمندر میں تو زنجیریں لگا رکھی تھی، ان زنجیروں کو توڑ کر کوئی ادھر سے آ نہیں سکتا، تو سب فیل ہو جاتا تھا۔
ادھر سے خشکی کی طرف سے مقابلہ مشکل ہوتا، اوپر سے لڑائی ہو رہی، ادھر سے آنے سے اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی تھی محمد فاتح ایک نوجوان کے لیے، آ گئی دماغ میں ایک تدبیر، بس جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ بھی نہیں سوچ سکتے، سارا زور ادھر رہتا تھا، ادھر مطمئن ہے آدمی بالکل کہ ادھر سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آج تک نہیں ہوا۔ اس اللہ کے بندے نے یہ کیا کہ یہ جو سمندر ہے جس سے آگے چل کے جاتے تھے، اس سمندر سے متصل جو پہاڑی چٹانیں تھیں، ان چٹانوں پر کشتیاں یا جہاز جو کچھ کہہ لو ان کو چڑھا دیا، چکنائی لگا کر کھینچ کے چڑھا دیا اور چڑھا کے اتار دیا، ایسے چڑھایا ایسے اتارا، پہنچ گئے پیچھے، پوری فوج پہنچ گئی، وہاں وہ مطمئن ہے کہ لڑائی تو اس طرف ہو رہی، کچھ نہیں ہو سکتا، ادھر سے حملہ ہو گیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ اس وقت سے آج تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس ہے۔ فتن کی روایات کے مطابق جو آپ نے مشکات میں پڑھی کہ قرب قیامت میں یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور مسلمان پھر دوبارہ اس کو فتح کریں گے، جیسے بیت المقدس کے لیے آیا ہے، اور بہت جلدی یہ فتوحات ہوں گی، یہ روایتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیت المقدس تو ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، پھر اب ہے تو اسی وقت سے مسلمانوں کے پاس، لیکن صورتحال عجیب غریب ہے، آگے جو کچھ ہو پھر مسلمان فتح کریں گے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، ایسا ہو کے رہے۔ اور فتح قسطنطنیہ میں تو ایک عجیب چیز آئی ہے کہ مسلمان تو آندھی طوفان کی طرح وہاں تک پہنچیں گے، اور اس کے مان بعد ہی پھر وہ دجال اور حضرت عیسیٰ وغیرہ کی آمد کی باتیں ہیں روایتوں میں۔ مسلمان تکبیر و تسبیح تحلیل کے نعرے بلند کریں گے اور اس سے دیواریں گر جائیں گی، گویا فصیل اس وقت بھی ہوگی جیسے پہلے فصیل تھی۔ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فصیل اس زمانے میں جب دنیا اس وقت جو ترقی ہے اس سے کہیں زیادہ ترقی کر چکی ہوگی، الیکٹرانک، ڈیجیٹل بولتے ہیں نا کہ سارے الفاظ، تو الیکٹرانک دیواریں ہوں گی، یہ الیکٹرانک دیواریں سبحان اللہ الحمدللہ سے گر جائیں گی، پھٹ جائیں گی اور مسلمان اندر داخل ہوں۔ اب تم کہو کہ الیکٹرانک دیواریں، آج کل تو سمجھنا بہت آسان ہے، بہت سی چیزیں ہیں روایات میں خاص طور سے جو ماضی میں نہیں سمجھی جا سکتی، جن کی بنا پر معتزلہ وغیرہ جو عقل کے مریض و شکار تھے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن آج انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ دیکھیں یہ موبائل کا نیٹ ورک، اس کی حد ہے کوئی؟ ہے نا بھائی؟
فلاں کمپنی فلاں ملک اور فلاں صوبہ. جو لوگ سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں، نیپال والے اگر ہیں تو سمجھ سکتے ہیں. مثلا یہ آسانی سے آتے جاتے، ان کا نیٹ ورک ہمارے یہاں، ہمارا نیٹ ورک 2-4 کلومیٹر اندر کی بات دوسری ہے، اس کے آگے نہیں چلتا. کس چیز نے روکا ہے؟ ایک حد بندی ہے. ہمارے یہاں بھی ہے، پہلے تو زیادہ یہ چیزیں مؤثر تھی، اب کم ہے. تو اس میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے وصیت کی. چنانچہ اسی وصیت کے مطابق اس قلعے کی فصیل کے پاس ان کو دفن کیا گیا، اور پھر وہاں کے مسلمانوں نے قبرستان بنایا، لمبا چوڑا قبرستان. والزہری، یہ جو راوی ہیں، سفیان بن عیینہ کے استاد، مشہور محدث، بڑی روایات، بہت، شاید باید کوئی صفحہ خالی ہو ان کی روایات سے. ابن شہاب زہری، محمد ابن شہاب زہری، اسمہ محمد بن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب الزہری. ابن شہاب کے نام سے، زہری کے نام سے انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. چونکہ بڑی تعداد میں ان سے روایتیں آئی ہیں، تو کتاب و سنت کے دشمنوں نے حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے نشانہ بنایا. صحابہ میں کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ کو بھی نشانہ بنا ڈالا. جن محدثین کو نشانہ بنایا ہے اس میں ابن شہاب بھی شامل ہے، خاص طور سے حضرت عائشہ کی روایتوں کی نسبت سے. ابن شہاب ہشام سے نقل کرتے ہیں، عروہ سے نقل کرتے ہیں، یا عروہ سے ہی نقل کرتے ہیں، تو ان کو بھی نشانہ بنایا. وَكُنْيَتُهُ ابو بکر. قال ابو الولید المکی قال ابو عبداللہ الشافعی، امام شافعی، انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے یہ توجیہ اور تعویل ہے جس سے کوئی بچا نہیں ہوا ہے. یہی مذہب امام مالک کا ہے، اور ایک قول امام احمد کا ہے. ترمذی نے تو دوسرا قول ذکر کیا ہے. فرماتے امام شافعی، انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها انما هذا بالفیافی. یہ میدانوں کے متعلق ہے، صحرا وغیرہ کے لیے، کھلی جگہوں کے لیے. فاما فی الکنف، ہری ہوئی جگہ، المبنیۃ لہ، رخصت فی ان یستقبلها، گنجائش سے استقبال و استقبال. ہاکذا قال اسحاق. میں ایک مرتبہ شوافع کے علاقے میں گیا، ان کے ادارے میں کچھ دن رہا. پڑھنے پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے نوازا. تو جنوب کے علاقے میں ان کی بڑی آبادی ہے. کچھ حصہ کرناٹک کا، بھٹکل وغیرہ اگر سنتے ہو، رتنا گیری، پھر اس سے آگے کیرل کا علاقہ آ جاتا ہے. بڑی آبادی ہے. تو وہاں چند دن کا پروگرام تھا، اور کچھ کہنے سننے کی نوبت تھی. تو ایک دن سوال جواب بھی ہوتا. ایک پرچہ آیا ایک طالب علم کا کہ کہا جاتا ہے لولا التاویل لہلک الاحناف. اب ظاہر ہم تو حنفی تھے، اس لیے لکھ کے بھیجا ہوں، لولا التاویل لہلک الاحناف. بڑوں سے کچھ سیکھا ہے، حالانکہ مزاج میں تیزی ہے میرے بھی. میں نے کہا کہ بھائی تعبیر بدل لو. دولت تعبیر لہلک المقلدون.
کوئی تعویل سے بچا ہوا نہیں ہے، کس نے نہیں کی ہے؟ حنفیائی تھوڑی کرتے ہیں۔ نصوص میں کہیں نہ کہیں امام شافعی ہو، ترمذی میں کئی جگہ دیکھو گے، امام مالک ہوں، کوئی اور ہو، امام بخاری ہو، کوئی نہیں بچا ہے۔ یہ جو روایت ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس کے تحت امام بخاری نے کہا ہے بعض مواقع میں کہ یہ اس کے لیے ہے جو کلمہ پڑھتے ایمان لاتے ہی فوراً مر جائے، نوبت ہی نہیں آئی آگے جینے کی اور عمل کی کہ جس پر مواخذہ ہو۔ یہ تعویل کے علاوہ کیا ہے؟ تعویل ہی تو ہے۔ تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کا مطلب ہے نص کو ظاہر میں نہ رکھو، اس کے لیے توجیہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہ جو ائمہ کے مخالف ہیں وہ کیا کہتے ہیں، چونکہ ان کے یہاں بھی ہے ایسا، کوئی نہیں بچا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم توجیہ کرتے ہیں، تم تعویل کرتے ہو، تعویل حرام ہے، توجیہ جائز ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع کرتے ہیں، تم تقلید کرتے ہو، تقلید حرام اور شرک ہے، اتباع جائز۔ دل کو خوش کرنے کے لیے باتیں آدمی نکال لیتا ہے۔ قرآن میں تو اتباعی کے لفظ پر نکیر ہے، قرآن میں تقلید کا لفظ کہاں ہے ہی نہیں۔ اس معنی اور مفہوم میں قرآن حدیث میں کہیں تقلید کا لفظ۔ قرآن میں تو باپ دادا ہی کے رسم و رواج کو پکڑے رہنے پر جو نکیر و انکار کیا ہے، تو اتباعی کا لفظ تو ہے قرآن میں، بھول جاتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم تقلید اتباع کرتے ہیں، ایسے کہتے ہیں ہم توجیہ کرتے ہیں، کیونکہ نصوص میں بعض مواقع میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ظاہر پر رکھیں، وہاں کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے۔ مجاز کیا ہے؟ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کا مراد لینا کیا ہے؟ یہ تعویل و توجیہی تو ہے، اور مجاز ایک اصل ہے لغت میں۔ کتنی آیات ہیں، روایات ہیں جہاں مجاز مراد ہے، لیکن بس ایک ذہریت ہے، ایک بزرگ اس حلقے کے، انہوں نے ایک مجلس میں کہا کہ تعویل بالکل حرام ہے۔ عموماً لوگ حنفیہ کو نشانہ بنا، تو کسی نے کہا کہ حضرت کبھی مجبوری ہوتی ہے، بغیر اس کے کام نہیں چلتا، تو کہہ رہے نہیں کوئی مجبوری اور پھر نہیں ہوتی۔ وہ بھی دماغدار تیز آدمی تھے، انہوں نے کہا حضرت اگر ایسا نہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب بتائیے، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وہو السبیل۔ یہاں اعمی کی کیا معنی ہے؟ اور وہ بزرگ کے اتفاق سے نابینا تھے، بڑے عالم تھے، سعودیہ کے بڑے عالم تھے، لیکن نابینا تھے۔ آپ بولنے والا بھی تلاش کر کے لے آیا ایسی چیز کی جہاں چپ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو یہ کرنا پڑتا ہے، تو کوئی نہیں بچا ہے، سب نے کیا ہے۔ بخاری میں توجیہ و تعویل ہے، ترمذی میں ہے، دوسری جگہوں میں ہے، تو خالی ابو حنیفہ نے نہیں تعویل کی ہے کہ تم کہو کہ لولا التعویل لہلک الاحناف۔ فرمایا وہکذا قال اسحاق، یہی اسحاق ابن راہویہ کا مذہب ہے، ایک قول امام محمد کا بھی، لیکن امام ترمذی نے کہا قال احمد بن حنبل انما الرخصۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی استقبال القبلہ بغائط او بول فاما استقبال القبلہ فلا یستقبلها۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عمارت کی گنجائش ہے، یہ گنجائش
استقبال کی نہیں، صرف استدبار کی، ان کے اور بھی اقوال. واما استقبال القبلہ فلا استقبلها کانہ لم یر فی الصحراء ولا فی الکنیف ان یستقبل القبلہ. اب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے جو عمارت کی بات کہی تو اس میں ان کا ایک استدلال ہے حضرت جابر کی روایت سے جو آگے آ رہی ہے، اور آگے عبداللہ ابن عمر کی روایت سے. اور عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ابو داؤد وغیرہ میں بھی آئی ہے، قیل قال کے بعد یہ ہے کہ درجہ حسن کی ہو سکتی ہے جہاں کسی جانور کو آڑ بنا کر مثلاً پیشاب کیا گیا، اس سے ان کا استدلال. لیکن جواب یہ ہے کہ جو نوعیت فنی اعتبار سے جو صراحت اور صحت ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی، وہ نہیں ہے یہاں پر. صراحت بھی نہیں ہے، احتمال ہے، اور یہ روایت ہر قسم کے احتمال سے خالی ہے. اور اس نے ایک کلی اور اصولی چیز بیان کی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتی کہ بیت اللہ کا حق ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. معلم میں قولی بھی استدلال ان کا فعلی روایتوں سے، کوئی قولی روایت ان لوگوں کے پاس نہیں، اور جو روایات ہیں وہ درجے میں اس سے کم ہیں جو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا ابو الجلیل قال حدثنا ابی اب محمد بن اسحاق. یہ محمد بن اسحاق ان کے حق میں وہ بھی احکام کی روایات میں کافی کلام ہے، توثیق بھی کچھ نہ کچھ آتی ہے. بہت ہوا تو مطابع وغیرہ کی وجہ سے روایت ان کی درجہ حسن کی مان لی جاتی ہے، ورنہ سیرت میں تو یہ حجت ہے. امام بخاری نے مغازی میں کہیں کہیں نام لیا ہے ان کا. احکام میں تنہا اگر ان کی روایت ہو تو وہ قابل احتجاج نہیں مانی جاتی جب تک کہ مطابع نہ. عن ابان بن صالح مجاہد محمد بن اسحاق اولین جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں ان کی کتاب ہے، اور جو بعد میں سیرت ابن ہشام کے نام سے بہت مشہور ہوئی اس پر ابن ہشام نے اضافہ کیا ہے. عن ابان بن صالح مجاہد عن جابر بن عبد اللہ قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغائب مول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبل. آپ نے منع کیا لیکن وفات سے 1 سال قبل میں نے دیکھا کہ آپ مستقبل القبلہ پیشاب فرما رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ محض جہت پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا. یہ جہت ہے، اب قبلہ تو دائیں یا بائیں، ہم کو آدمی بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے جہت کی طرف رخ کیے ہوئے، لیکن کیا ضروری ہے کہ عین وہ حیت ہو جو منع ہے؟ پھر بات آئی ہے کہ اعتبار پیشاب کرتے ہوئے مثلاً عضو و پیشاب کی دھار کا ہے، یہاں تک ہے کہ نہیں ممکن ہے تو اتنا ہی آدمی کر لے، کچھ تو دایاں بایاں ہو جائے. واضح نہیں، آپ نے صرف بیٹھے دیکھا، پوری کیفیت تو آپ نے دیکھی. باب وفی الباب نبی قتادہ و عائشہ و عمار قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حاضر فی هذا الباب حدیث حسن غریب. ظاہر مرتبہ کا کچھ غرابت بھی ہے. وقد روی روا هذا الحدیث ابن لہیہ، اس کا ایک اور طریق ہے ابن لہیہ کا، خود یہ بھی اسی طرح مجروح ہیں محمد ابن اسحاق کی طرح. اگر صراحتاً حدثنا وغیرہ کے ساتھ روایت بیان کریں تو روایت قبول کی جاتی ہے. عن ابی زبیر عن جابر عن ابی قتادہ. اب دیکھیے ابن لہیہ کی روایت میں یہ گڑبڑی ہے، کمی ہے کہ حضرت جابر کے بعد ابو قتادہ کا تذکرہ ہے نوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول مستقبل القبلہ، جبکہ ابن اسحاق کی روایت میں نہیں اخبرنا بذالک قتیبہ، میں نے ایسا ہی اپنے استاد قتیبہ سے سنا. قال اخبرنا ابن لہیہ،
لہیہ سے سن کے تھا۔ وہ حدیث جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، ان دو روایتوں میں ایک ابن اسحاق کی ہے عن جابر قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابن لہیہ کی ہے جس میں عن جابر کے بعد عن ابی قتادہ ہے۔ تو پہلی روایت جو ہے وہ اصح من حدیث ابن لہیہ، ابن لہیہ کی روایت کے مقابلے میں اصح ہے، حالانکہ اس میں بھی ضعف ہے، اس لیے کہ محمد ابن اسحاق ہیں جو ایک متکلم فیہ راوی، وابن لہیہ ضعیف عند اہل الحدیث، محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، ضعفہ ابن سعید القطان وغیرہ۔ دوسری روایت حدثنا حناد قال حدثنا عبدہ عن عبید اللہ بن عمر عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن امی واسع بن حبان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رقیت یوما علی بیت حفصہ، کہیں حفصہ کا گھر ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، کہیں اپنا گھر ہے، چونکہ حفصہ ان کی بہن تھی تو اس نسبت سے اس کو اپنا گھر بھی کہہ دیا، اصلاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ کہ میں ایک مرتبہ حفصہ کے گھر کی چھت پہ چڑھا، معلوم نہیں تھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حاجتی مستقبل الشام مستدبر الکعبہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت میں مشغول دیکھا، اس طرح کہ شام کی طرف چہرہ تھا اور کعبے کی طرف پیٹھ تھی۔ یہ عمارت میں تھا، حالانکہ چھت ہے باقاعدہ بنا ہوا، احاطہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن ایک درجہ مقصود پورا ہوتا ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ روایت سے آئے تک ہے، مرتبے میں حسن صحیح ہے، لیکن وہ نوعیت نہیں ہے جو نوعیت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ جب تعارض ہوتا ہے تو مرجحات میں قول کو فعل پر ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ فعل احتمالات رکھتا ہے، یہاں بھی احتمالات ہیں، قول احتمالات سے خالی ہوتا ہے یا اس میں کم ہوتا ہے۔ محرم اور مبین یہ بھی ایک بنیاد بنتی ہے، تصوما فی الباب وغیرہ۔ تو یہاں یہ جو روایت ہے جو امام حنیفہ کا مستدل ہے، اس میں کئی چیزیں مرجحات کی جمع ہو گئی ہے دوسری روایات کے مقابلے، اسی لیے بات آئی کہ اس کو بعض دوسرے مذاہب کے ممتاز فقہا نے امام صاحب کے مذہب کو اول مذہب قرار دیا۔